علیکم ناظرین، آج ہم اردو زبان کی چوتھی کا سبق نمبر 27 پڑھیں گے۔ یہ سبق ہے آسمان اور تارے۔ آسمان اور تارے۔ از مؤلف، از مؤلف، از معنی آتے ہیں سے، مؤلف رائٹر کو کہتے ہیں، اور اس کے لفظی معنی ہے جوڑنا، جوڑنے والا۔ از مؤلف مطلب جوڑنے والے سے، یعنی کتاب جنہوں نے لکھی ہے انہی کی یہ نظم بھی ہے۔ تو چلیے ان کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ نظم بھی دیکھ لیں گے، اور پھر اس کی تشریح بھی تھوڑی سی انشاءاللہ ہم کر دیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم پڑھتے ہیں۔ رہبری، رہبری، کہن، کاف پر پیش، کہن، وتیرہ، ایوان، خورشید، مدام، میم پر پیش، مدام، مدار کائنات، یہاں پر میم پر زبر پڑھیے گا، مدار کائنات، رسن، منظر، مصفہ، سقف، شگاف، شین کے نیچے زیر، شگاف، معین، معین، رفت و روب، رفت و روب۔ معنی دیکھ لیتے ہیں اس کے۔ رہبری اس کے معنی آتے ہیں راستہ دکھلانا، کہن پرانا، وتیرہ ذریعہ، وتیرہ مطلب وتیرہ ذریعہ، ایوان اس کے معنی آتے ہیں محل، خورشید سورج، سورج کو کہتے ہیں خورشید، مدام میم پر پیش ہمیشہ، مدار کائنات دنیا کا ٹھہراؤ، اور مدار کہتے ہیں پٹری کو بھی، اسی طریقے سے وہ سرکل جس پر زمین، چاند، سورج، ستارے چلتے ہیں اور راؤنڈ کرتے ہیں، مدار کائنات دنیا کا دائرہ۔ رسن، رسن کے معنی آتے ہیں رسی، منظر نظارہ، سین، مصفہ اس کے معنی آتے ہیں صاف ستھرا، سقف کے معنی آتے ہیں چھت، روف، شگاف شین کے نیچے زیر، پھٹن، دراڑ، دیوار وغیرہ میں جو آ جاتی ہے، معین، معین کے معنی آتے ہیں فکس، مقرر، رفت و روب اس کے معنی آتے ہیں جھاڑو دینا، اور اسی طریقے سے دھول مٹی، دونوں معنی ہو جائیں گے۔ اگر تیری قدرت کی کاریگری نہ کرتی سمجھ بوجھ کر رہبری، اگر تیری قدرت کی کاریگری نہ کرتی سمجھ بوجھ کر رہبری، تو وہ سر پٹکتی ہی رہتی مدام، طلب میں بھٹکتی ہی رہتی مدام، تو وہ سر پٹکتی ہی رہتی مدام، طلب میں بھٹکتی ہی رہتی مدام۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، آسمان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت، بسقف کہن ہے ابھی تک نئی، با پر زبر پڑھیے گا، بسقف کہن ہے ابھی تک نئی، اسے دیکھتی یوں ہی دنیا گئی، اسے دیکھتی یوں ہی دنیا گئی، زمیں پر گئیں کتنی نسلیں گزر، یہاں پر رے ہونا چاہیے تھا، یہ دے دیا ہے انہوں نے، تو آپ اسے رے بنا لیجئے گا، گزر۔ رہی اس کی حیت پہ سب کی نظر، رہی اس کی حیت پہ سب کی نظر، اسے سب نے پایا اسی ڈھنگ پر، اسے سب نے پایا اسی ڈھنگ پر، اسے سب نے دیکھا اسی رنگ پر، عجب ہے یہ خیمہ رسن ہے نہ چوب، ہمیشہ مصفہ ہے بے رفت و روب، نہ در ہے نہ منظر نہ کوئی شگاف، ادھر سے ادھر تک ہے میدان صاف، کہیں جوڑ ہے اور نہ پیوند ہے، پیوند پڑھیے گا، کہیں جوڑ ہے اور نہ پیوند ہے، جدھر دیکھیے اس طرف بند ہے،
عجب قدرتی شامیانہ ہے یہ، عجب قدرتی شامیانہ ہے یہ، نظر کی پہنچ کا ٹھکانہ ہے یہ، بنایا ہے کیا دست قدرت نے گول، چرس ہے نہ جھری نہ سلوٹ نہ جھول، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، نظر آ رہے ہیں عجب شان سے، نظر آ رہے ہیں عجب شان سے، ہیں لٹکے ہوئے سقف ایوان سے۔ تو چلیے پہلے اس کی اتنی تشریح کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھا دیں گے۔ یہ شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مخاطب ہو کر کے ایک دعائیہ انداز میں اور عاجزانہ طور پر اپنی درخواست اللہ تعالیٰ سے رکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا زمین اور آسمان بنائے ہیں وہ کس مقصد کے تحت بنائے ہیں، ایک شاعر کہتا ہے، ذرا اسے ہم سمجھتے ہیں۔ اگر تیری قدرت کی کاریگری، مطلب اے اللہ اگر تیری قدرت تیری طاقت کی کاریگری نہ کرتی سمجھ بوجھ کر رہبری، اگر میری رہبری نہیں کرتی، مجھے راستہ نہیں دکھلاتی یہ تیری قدرت کی کاریگری، تو وہ سر پٹکتی ہی رہتی مدام، تو ہمیشہ مدام کے معنی ہے ہمیشہ، تو وہ ہمیشہ سر پٹکتی ہی رہتی اس کو سمجھنے میں۔ لیکن اے اللہ تو نے بہت اچھا کیا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی کاریگری ہمیں تو نے بتلا دیا ہے، طلب میں بھٹکتی ہی رہتی مدام۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ تو وہ سر پٹکتی ہی رہتی مدام، یعنی عقل اور سوچ ہمیشہ سر پٹکتی رہتی، طلب میں یعنی کہ ڈھونڈنے میں، طلب کے معنی ہے ڈھونڈنا، ڈھونڈنے میں بھٹکتی ہی رہتی مدام، یعنی ہمیشہ بھٹکتی ہی رہتی کہ اللہ تو نے دنیا کس لیے بنائی ہے۔ لیکن مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ چیزیں ہمیں بتلا دی ہیں کہ دنیا تو نے کیوں بنائی ہے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، یہ آسمان کے بارے میں شاعر کہہ رہا ہے، اے اللہ تو نے کیا خوب چھت بنائی ہے، یعنی یہ آسمان کیا خوب بنایا ہے، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت، یعنی پوری دنیا کی کھپت اسی کے اندر ہے، اسی چھت کے اندر، پوری دنیا اسی چھت کے اندر بسی ہوئی ہے۔ اے اللہ تو نے ایسی چھت بنائی ہے۔ ہم لوگ بناتے ہیں تھوڑی سی چھت ہوتی ہے اور اس میں گھر کے تھوڑے موڑے سامان ہوتے ہیں رہنے سہنے کے لیے، باقی تیری دنیا میں ہم نکلتے ہیں، لیکن تو نے ایسی چھت بنائی ہے کہ ہماری ساری کی ساری دنیا، ہمارا چلن پھرن اور اس طریقے سے پوری دنیا کے لوگ تیری اس چھت کے نیچے میں سما گئے ہیں۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، اے اللہ تو نے یہ چھت کیا خوب بنائی ہے، کہ ہے سارے عالم میں جس کی کھپت، یہ سارے عالم یعنی پوری دنیا جس میں کھپ گئی ہے اور اس کے اندر سما گئی ہے اس چھت کے نیچے۔ بسقف کہن ہے ابھی تک نہیں، بسقف کہن، سقف کے معنی چھت، کہن معنی پرانا، یعنی پرانی چھت ابھی تک نہیں ہے، یعنی اللہ تو نے کب کہاں اسے بنایا ہے، زمانہ ہو گیا اس اعتبار سے تو اسے پرانا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن مدت کے اعتبار سے تو پرانی ہے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے اللہ ابھی نہیں ہے۔ بسقف کہن ہے ابھی تک نہیں، اے اللہ یہ پرانی چھت ابھی تک نہیں ہے، نیو دکھ رہی ہے، اسے دیکھتی یوں ہی دنیا گئی، یعنی اس چھت کو، اس آسمان کو دیکھتی ہوئی اے اللہ پوری دنیا گئی، لوگ آئے، کتنی قومیں آباد ہوئیں اور بس کر کے اس دنیا میں مر کر کے دفن ہو گئیں، اور انہوں نے بھی اسی چھت کو دیکھا ہے، اور ہم بھی اسی چھت کو، اسی آسمان کو ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، پھر بھی یہ پرانی نہیں ہوتی۔ زمیں پر گئی کتنی نسلیں گزر، یہ گزر ہے، زمیں پر گئی کتنی نسلیں گزر، کتنی نسلیں، کتنے لوگ آئے اور کتنی پیڑھیاں آئیں اور اس دنیا میں آئی بسی اور مر کر کے چلی گئی، کتنی نسلیں گزر گئی۔ رہی اس کی حیت پہ سب کی نظر، حیت مطلب اس کی ہیبت، اس کی بناوٹ، آسمان کی بناوٹ پہ، شکل و صورت پہ ہر ایک کی نظر رہی، جتنی نسلیں تھیں سب نے اسی آسمان کو دیکھا تھا۔ حیت کے معنی شکل و صورت۔ اسے سب نے پایا اسی ڈھنگ پر، اسے سب نے دیکھا اسی رنگ پر، اے اللہ اس آسمان کو سب لوگوں نے اسی ڈھنگ پر پایا ہے جس ڈھنگ پر آج ہم دیکھ رہے ہیں، اسی صورت کے ساتھ، اسی شکل کے ساتھ، جیسے پہلے لوگوں نے دیکھا تھا اسی ڈھنگ پر ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ اسے سب نے دیکھا اسی رنگ پر، سب لوگوں نے، پہلے پرانے لوگوں نے بھی اسی رنگ پر دیکھا تھا، بلو کلر کا، جس طریقے سے آج ہمیں یہ دکھ رہا ہے آسمان۔
عجب ہے یہ خیمہ رسن ہے نچوب، عجب ہے یہ خیمہ، خیمہ کہتے ہیں ٹینٹ کو، یہ خیمہ عجب ہے، رسن کے معنی آتا ہے رسی، نہ رسی ہے نہ چوب ہے، چوب کے معنی لکڑی، نہ بانس ہے نہ بلی ہے نہ لکڑی ہے نہ رسی ہے، یہ خیمہ یہ ٹینٹ عجیب قسم کا ہے، یونیک قسم کا ہے۔ ہمیشہ مصفہ ہے بے رفت و روب، ہمیشہ مصفہ یعنی ہمیشہ صاف ستھرا رہتا ہے، میلا بھی نہیں پڑتا ہے۔ کیسا بنایا ہے تو نے؟ بے رفت و روب، بغیر جھاڑو دیے، بغیر دھول مٹی کے، یہ ہمیشہ صاف ستھرا ہے، کوئی جھاڑو دینے والا بھی اسے نہیں ہے، لیکن پھر بھی صاف ستھرا ہے۔ ہمیشہ ہم لوگ تو گھر صاف کرتے ہیں پھر بھی دھول مٹی پڑ جاتی ہے، تو نے کیسا بنایا ہے کہ اسے ڈسٹ بھی اور دھول بھی نہیں پڑتی۔ نہ در ہے نہ منظر نہ کوئی شگاف، در کے معنی درار، نہ کوئی درار ہے پھٹن ہے آسمان میں، نہ منظر، نہ کوئی اس کا سین بدلتا ہے، نہ کوئی شگاف ہے، نہ کوئی پھٹن ہے۔ در کے معنی دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی دروازہ ہے، نہ کوئی اس کا سین دکھ رہا ہے، جیسا تھا ویسے ہی ہے، اور نہ کوئی پھٹن ہے، لیکن پھر بھی کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ ادھر سے ادھر تک ہے میدان صاف، پورے آسمان پر اللہ جب ہم نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو پورا کا پورا میدان صاف لگتا ہے، ایک دم ایک طرح کا دکھتا ہے۔ کہیں جوڑ ہے اور نہ پیوند ہے، نہ کہیں جوڑ بھی ہے، نہ جوڑ دکھتا ہے ہمیں، اور نہ پیوند ہے۔ پیوند کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑے کاٹ کر کے پھٹے ہوئے جہاں سوراخ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پر لوگ لگا دیا کرتے تھے پہلے، اسے پیوند کاری کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے شاعر کہہ رہا ہے کہ کہیں جوڑ ہے، نہ کہیں جوڑ دکھتا ہے اور نہ پیوند ہے، ایسا نہیں کہیں پھٹن ہو گئی ہو یا آسمان میں سوراخ ہو گیا ہو تو لوگوں نے پیوند لگا دی ہو، ایسا بھی نہیں۔ جدھر دیکھیے اس طرف بند ہے، جدھر بھی دیکھوں اے اللہ تو نے بند کر رکھا ہے پورے آسمان کو۔ عجب قدرتی شامیانہ ہے یہ عجب اے اللہ تو نے کیا ہی عجب یہ شامیانہ بنایا ہے، کیا خوب یہ ٹینٹ تو نے گاڑا ہے۔ نظر کی پہنچ کا ٹھکانہ ہے یہ، نظر کی پہنچ کا یعنی جہاں تک میری نظر جاتی ہے وہ آخری ٹھکانہ یہی آسمان ہے، اس کے آگے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ نظر کی پہنچ کا ٹھکانہ ہے یہ، اس کو ٹھکانہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ، تو نے میری نظر کی پہنچ کا آخری حد بنائی ہے اسے آسمان کو۔ بنایا ہے کیا دست قدرت نے گول، اے اللہ تو نے دست قدرت مطلب اللہ تعالیٰ، دست کے معنی آتے ہاتھ، قدرت کے معنی طاقت، یعنی قدرت کے ہاتھ نے کیا اسے گول بنایا ہے۔ یہ قدرت، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، یہ طاقت مراد ہے اس سے۔ بنایا ہے کیا دست قدرت نے گول، اللہ تعالیٰ اے اللہ تو نے کیا اسے گول بنایا ہے۔ چرس ہے نہ جھلی نہ سلوٹ نہ جھول، نہ کسی طریقے کی پرانا پن ہے، نہ پرانا پن آتا ہے، نہ کوئی سلوٹ آتی ہے، نہ کہیں خراش ہے نہ جھول ہے، بالکل صاف ستھرا ہے اور تو نے اسے گول بنایا ہے۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، کبھی آتے ہیں اور کبھی چلے جاتے ہیں، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، کبھی چمکتے بھی ہیں، نکلتے ہیں تو چمکتے بھی ہیں اور جگمگاتے بھی ہیں، نظر آ رہے ہیں عجب شان سے، یہ دکھ رہے ہیں، عجب شان ہے اس کی۔ لائٹ ہم لگاتے ہیں تو ہماری نظروں پہ وہ بہت تیز لگتی ہے، لیکن اللہ تو نے کس طریقے سے یہ چمکتے ہوئے تارے بنائے ہیں جگمگاتے ہوئے کہ عجب شان سے یہ نظر آتے ہیں۔ آنکھوں پر اس کی کوئی گرماہٹ ہمیں نہیں دکھتی بلکہ ٹھنڈا پن محسوس ہوتا ہے اور طبیعت کو ایک اچھی تازگی اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ ہیں لٹکے ہوئے سقف ایوان سے، یہ لٹکے ہوئے اے اللہ تو نے اسے لٹکا دیا ہے اور اس طریقے سے لٹکایا ہے کہ یہ محل سے اور یہ چھت آسمان سے یہ لٹکے ہوئے ہیں۔ سقف سے مراد یہ یہاں آسمان ہے، سقف کے معنی چھت آتے ہیں لیکن یہاں پر آسمان مراد ہے۔ ہیں لٹکے ہوئے سقف ایوان سے، یہ محل کی چھت سے لٹکے ہوئے ہیں یہ تارے، یعنی آسمان سے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 33 انشاءاللہ ہم کل پڑھائیں گے اور اس کی تشریح بھی کر دیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آئندہ بھی جو ویڈیو آئے اسے پورا دیکھا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں، اور جو آپ کی خواہشات ہوں اسے کمنٹ باکس میں ضرور لکھا کریں تاکہ انشاءاللہ آگے ہم سدھار کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔